وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو جواب میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے، میرے پاس دماغ کیسا ہے، خاص دماغ ہے، اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کمایا. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے، میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی یہی ہے کہ بھائی وہ نہیں، میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے، میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے، تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں، ملتا ہر ایک کو. اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں؟ گڑھا کھودنے والے. اور اگر ذہانت میں ملتا تو بے وقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر بے وقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں، بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے؟ امام شافعی نے اسی لیے تو کہا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس، ایسا لگتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے، جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی ہیں. ضدان مفترقان، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں، جمع ہی نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں لیکن مل رزق لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی، اگر ہیلے سے، محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی، آسمان کے ستاروں پہ پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا اذا سمعت بان محروما اتا، اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. بڑا ٹائٹ شعر ہے. کہتے جب تم سنو کہ ایک خوش قسمت آدمی تھا، کوئی اسباب نہیں اس کے پاس، کوئی وسائل نہیں، لیکن اس نے کیا پکڑا، ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیے، تو تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کو پودے لگانے کی ضرورت، کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پھل دینا، وہ ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں پھل دیتی ہیں. اور کہا کہ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي. اور جب سنو کوئی بدقسمت آدمی ہے جس کے کام اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ صحیح ہو گئی نہیں، تو اس کو بیچارے کو پیاس لگی، پانی نظر آیا اور دیکھا کنواں پانی سے کیا ہے، بھرا ہوا. وہ خوش ہو گیا، چلو پانی تو ملے گا، چلو کچھ نہیں مل رہا پانی تو ملے گا. وہ کنویں کے قریب آیا اور پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. انہوں نے کہا فحققی، اس کی بھی تصدیق کر دیا کرو، بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا. تو یہ سب کس کی دین ہے بھائی؟ اللہ کی. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے. جس کو رزق کثرت سے دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، اور جس پہ رزق کے دروازے تنگ کرتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے. تو یہ بتا دیتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اترانے کی ضرورت نہیں، تھوڑے دن میں یہ بھی چھن جائے گا. اور جس کے پاس غربت ہے اس کو بے صبری کی ضرورت نہیں ہے، یہ غربت تھوڑے دن میں ختم. مر جاؤ گے تو پھر نوٹوں کی کفن میں جیب اس لیے تو نہیں ہوتی نا، کفن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. قبر کھود کے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی مالدار آدمی تھا، غریب تھا، آفیسر تھا، چپڑاسی تھا. سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیڑے سب پہ ایک ہی جتنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ غریب کی لاش پہ کیڑے زیادہ ہوں گے، دولت مند کی لاش پہ کیڑے کم ہوں گے کہ یہ آفیسر تھے، ایسا نہیں ہے. کیڑے یہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہا تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی. بھائی میرے پاس ایسے ہنر ہے، ایسے فنون ہیں جن کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا.
اللہ کو غضب آیا. اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ہلاک کر دیے پہلے, ان کے واقعات سے عبرت حاصل کر. فخرج علی قومہ فی زینتی, ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ, اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا, وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا, ہمیں تو کوئی سالہ پوچھتا ہی نہیں ہے, کہتے ہیں نا لوگ. ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا, کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت. آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, عزت ہی نہیں ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے, مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہے ہمارا بیٹا بھی کیا بنے, یہ بنے, ایسی عزت, یہ لشکر ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا انہوں نے کیا کہا, جو علماء تھے, ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ناس ہو تمہارا, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے, یہ اتنی تلاوت کرتا ہے, یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے, یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے, آخرت میں کہاں ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے, ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے. جو اصل ہے, اور یہ جو فنا ہونے والی ہے, جس کا تمہیں پتہ ہے کہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گی, اس پہ کیا کر رہے ہو, رالے ٹپکا رہے ہو. تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے. فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, ان کو اللہ ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے